اپنے آپ کو پہچاننے کی طرف جو پہلا قدم ہے وہ ہے اپنی ذات سے باہر نکلنا۔ اپنی ذات سے باہر کیسے نکلیں گے؟ کہ دنیا کے اندر اپنی پوزیشن کو پہلے ہم آئیڈینٹیفائی کریں کہ میں کیا ہوں۔ میں ایک اس اللہ تعالیٰ کے وسیع و عریض کائنات کے اندر ایک چھوٹی سی مخلوق ہوں۔ میرے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارب ہا مخلوقات اس دنیا کے اندر پیدا کی ہوئی ہیں، لیکن سب کو یونیک بنایا ہے۔ اس نے مجھے بھی یونیک بنایا ہوا ہے۔ تو جس نے مجھے یونیک بنایا ہے، باقی ساری چیزوں کو یونیک بنایا ہے، اس نے مجھے کوئی مقصد دیا ہوا ہے۔ ہر چیز کا جیسے اس دنیا کے اندر ایک مقصد ہے۔ اب بندہ جب اس چیز کو پہچان گیا کہ میں باقی مخلوقات کی طرح ایک مخلوق ہوں، اور ہر مخلوق ایک یونیک، ہر ایک فرد ایک یونیک فرد ہے، اور پھر ہر فرد کو ایک خاص مقصد کے لیے اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ اب میں نے وہ مقصد ڈھونڈنا ہے کہ وہ مقصد کیا ہے۔ اب اس مقصد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرما دیا۔ سورہ ملک کی وہ آیت جو پہلے بھی کئی دفعہ اس پیس کے اندر ہم تلاوت کر چکے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس ذات نے پیدا کیا موت کو اور زندگی کو تاکہ وہ جان سکے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ یہ جو موت اور زندگی اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں پیدا کر دی، ان کے درمیان ایک وقفہ دیا ہے۔ وہ وقفہ اسی تگ و دو کے لیے ہے کہ میں اس ذات کو ڈھونڈ رہا ہوں کہ جس نے مجھے یہ مقصد دے کے یہاں پر بھیجا ہے۔ اس ذات کو میں کیسے ڈھونڈوں گا؟ اپنے اسی مقصد کے ذریعے کہ مجھے اس نے مقصد، اور وہ مقصد کا جو اس کا جو راستہ ہے کہ کیا ہے مقصد، کس لیے دنیا میں آئے ہو۔ اس نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ جنوں اور انسانوں کو میں نے اس لیے پیدا فرمایا ہے تاکہ وہ میرے بندے بن کے رہیں، میری بندگی کریں۔ اور بندگی کیا ہے؟ جو حکم میں نے دے دیے ہیں ان حکموں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے۔ جب انسان کو یہ چیز اس کو پتہ چل جائے گی نا کہ اللہ کے حکم کیا ہے اور ان حکموں میں میرے لیے کیا ہے، وہ کون سے حکم ہیں جو میرے متعلق ہیں۔ دیکھیں نا، دنیا کے اندر ہر انسان کی اپنی ایک پوزیشن ہے۔ کوئی بھی دو انسان ایک جیسے نہیں ہے اس دنیا میں اپنی پوزیشن کے اعتبار سے۔ اپنی پوزیشن سے مراد میری اس کی رسپانسبلٹیز ہیں جو اس کے اوپر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ ان ذمہ داریوں میں ایک ذمہ داری جس کو ہم کہتے ہیں یہ حقوق اللہ ہے، اور دوسری قسم کی ذمہ داری یہ حقوق العباد ہے۔ اب حقوق اللہ کے معاملے میں ظاہری طور پر ہمیں لگتا ہے کہ سب کے ساتھ ایک جیسے ہیں، لیکن سب کے ساتھ دیکھنے میں ایک جیسے ہیں، کرنے میں یہ ایک جیسے نہیں ہوں گے۔ کس طرح سے؟ ایک بندہ امیر آدمی ہے، اس کے پاس 1 کروڑ روپیہ ہے، اس کروڑ میں سے وہ 10 روپے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ ایک بندہ غریب آدمی ہے، اس کے پاس 20 روپے ہیں، ان 20 میں سے وہ 10 روپے اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے، تو اب ان دونوں کا خرچ کیا ہوا برابر نہیں ہوگا۔ ایک نے اپنے پاس جتنی جمع پونجی تھی اس کا 50% خرچ کر دیا، دوسرے نے اپنی جمع پونجی کا 1% بھی خرچ نہیں کیا۔ ان دونوں کے جو یہ دیکھنے میں یہ دونوں عمل ایک تھے کہ دونوں اللہ کا حکم مان رہے ہیں کہ میرے راستے میں خرچ کرو، لیکن اللہ کے نزدیک یہ دونوں عمل ان دونوں کے یہ مختلف ہو جائیں گے۔ تو انسان اس چیز کو دیکھے کہ میری پوزیشن اس دنیا کے اندر کیا ہے۔ اللہ کے حقوق جو میرے اوپر اس نے اتارے ہیں قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتا دیا، وہ حقوق میں نے پورے کرنے، یہ میرے حقوق، ان حقوق کو پہچان لے۔ پھر بندے جو اس دنیا کے اندر موجود ہیں جن کے ساتھ میرا تعلق ہے، ان میں سے ایک وہ ہے جن کے ساتھ میرا بہت قریبی تعلق ہے، جو میری رسپانسبلٹی ہے۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو میرے ارد گرد ہیں، اگرچہ وہ میرے ڈائریکٹلی رسپانسبلٹی نہیں ہیں، لیکن ان کے اوپر میری انڈائریکٹلی رسپانسبلٹی بنتی ہے، اور بعض اوقات انہی میں سے کچھ لوگوں کی میرے اوپر ڈائریکٹ بھی رسپانسبلٹی بن جاتی ہے۔ جیسے کہ اگر کوئی بھی بندہ کہیں سے میری پناہ میں آنا چاہتا ہے، مثال کے طور پر کسی دشمن سے بچ کے وہ کہتا ہے یار مجھے اپنے پاس کوئی جگہ دے دو، تو وہ میری ڈائریکٹ رسپانسبلٹی میں آ جائے گا اگر میں اس کو ہاں کہہ دیتا ہوں تو یہ ایک معاملہ۔ لیکن یہ بنیادی طور پر 2 کیٹیگریز ہو گئی۔ اب یہ جو اس انسان کی رسپانسبلٹیز ہیں انسانوں کی طرف، اگر یہ ان کو پہچان لیتا ہے، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو پہچان لیا، اس نے یہ مرحلہ طے کر لیا۔ اب ان احکامات کو پہچان کر اگر یہ اپنی زندگی کو وہ
گائیڈنس جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں بیان فرما دی ہے، ان کے مطابق اس نے اپنی رسپانسبلٹیز کو پورا کرنے کی طرف سفر شروع کر دیا۔ اس نے اللہ کو پہچان لیا، اس کو پتہ چل گیا میرا اللہ کون ہے، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو پہچان لیا ہے۔ اس نے یہ پہچان لیا کہ میں بندہ ہوں، وہ میرا مالک ہے، میں نے اس کی طرف جانا ہے۔ اب جانے کا راستہ اس نے شروع کر دیا، اور جب ایک طالب علم کے راستے پر چل پڑتا ہے تو وہ اس کی منزل تک ایک نہ ایک دن ضرور پہنچتا ہے۔ اگر بالفرض وہ اس کی منزل پر نہ بھی پہنچا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق وہ شہید کہلائے گا کہ وہ اللہ کے راستے میں فوت ہو گیا۔ تو جو بندہ اللہ کی جستجو میں نکلے گا، قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو انہی لوگوں میں اٹھائے گا جن کو اللہ تعالیٰ کی معرفت مل چکی تھی۔ تو ہم دیکھتے ہیں، ہم عام اپنے پنجابی لٹریچر کے اندر یا اردو لٹریچر کے اندر جن لوگوں کو ہم کہتے ہیں کہ یہ عارف لوگ تھے، وہ کون تھے؟ وہ اپنی ذات کو انہوں نے پہچانا، اپنی ذات سے باہر نکلے، اللہ کی مخلوق میں گئے، اللہ کی مخلوق کے حقوق کو ادا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر جو ذمہ داریاں اپنے حقوق کے حوالے سے ڈالی ہوئی تھیں وہ بھی انہوں نے پوری کی، اللہ کی جو فرائض ہیں وہ بھی انہوں نے پورے کیے، اور اللہ کی مخلوق کی خدمت بھی کی جو کہ ان کے اوپر ذمہ داری تھی، انہوں نے اپنی اس ذمہ داری کو پورا کیا۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ لوگ عارف لوگ ہیں، انہوں نے اللہ کو پہچان لیا۔ تو تمام لوگ انسانیت میں سے وہ لوگ جنہوں نے یہ کام کر دیا، وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو پہچان چکے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنی پہچان نصیب فرمائے۔ تو اقبال نے اسی لیے فرمایا ہے نا، انہوں نے فرمایا، خود ہی بڑا مشہور شعر ہے، سارے لوگ اس کو سنتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ مالک جب کسی سے پوچھتا ہے کہ تو کیا چاہتا ہے تو وہ کب پوچھے گا؟ جب وہ بندہ اس کے قریب پہنچ چکا، وہ اس کو پہچان چکا۔ اس کے لیے ضروری کہ اپنی اس خودی کو وہ بلند کر لو۔ یہ خودی کیا تھی؟ اپنے آپ کو پہچاننا۔ اپنے آپ کو پہچان لو کہ تم کیا ہو، کس لیے اس دنیا کے اندر آئے ہو، تمہارا اس دنیا کے اندر مقام کیا ہے۔ تو ہمارا مقام یہ ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، اور بندہ وہ ہوتا ہے جو بندگی کرتا ہے۔ اور بندگی کیا ہے؟ بندگی وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن میں فرما دیا اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے ذریعے ہمیں سمجھا دیا۔ یہ راستہ اختیار کرو، تم بندگی کی راہ پہ چل پڑے، اور جو بندگی کی راہ پہ چل پڑا اس نے مجھے پا لیا اور وہ عارف کہلایا، اور اللہ تعالیٰ کی معرفت اس کو حاصل ہو گئی۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت خوبصورت، بہت خوبصورت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی شکیل بھائی پلیز۔ میں ایک منٹ لینا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں سمجھایا۔ بس جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو جب آدم کو سجدہ کا حکم دیا شیطان کو، تو اسی وقت یہ اللہ کی معرفت اور گمراہی والا معاملہ پیش آیا تھا۔ شیطان نے اسی وقت کہا تھا جب آدم کو سجدے کا حکم دیا اس نے سجدہ نہیں کی، تو اس نے غرور میں کہا تھا أرأيت هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا۔ اگر آپ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دیں تو میں اسے اور اس کی اولاد کو آپ سے دور کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذهب ومن تبعك لأملأن جهنم منك وممن تبعك أجمعين۔ دفاع جا، مردود چلے جا، جو تو اور جو بھی تیرے راہ پر چلیں گے، تیرے اتباع کریں گے، ان کو میں جہنم سے بھر دوں گا، اور میری جو بندے ہیں تو انہیں نہیں غرغلا سکے گا اور مجھ سے دور نہیں لے جا سکے گا۔ اسی لیے جب سے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسانیت کو بسایا، اللہ تعالیٰ اور اپنے بندوں کے رشتے کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبوت کے سلسلے کو جاری فرمایا۔ نبیوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنا اور بندوں کے درمیان رشتے کو برقرار رکھا۔ ہمارے جب بھی یہ حدیث میں ہے جب بھی بنی اسرائیل گمراہ ہوتے تھے تو اللہ تعالیٰ ایک نبی بھیج کر ان کو اللہ کی طرف بلاتے تھے وہ، اور جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رسالت کا اختتام ہوا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو قیامت تک کے لیے محفوظ بنا کر اپنے پیغام کو ہمیں محفوظ ہمارے ہاتھوں میں دے کر بندہ اور اپنے درمیان کا جو معرفت کا رشتہ ہے، معرفت کا راستہ اور طریقہ ہے، اس کو محفوظ کر دیا۔ اور اگر قرآن سنت کی طرف رجوع کریں گے، قرآن سنت کی طرف آئیں گے تو اللہ کی معرفت اسی میں۔
بہت شکریہ شکیل بھائی, اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. اوجک نیوز آپ مائک پہ آ سکتے ہیں, نو پرابلم. آپ کی میں نے ٹائم لائن دیکھی, کافی خوبصورت ہے, اور آپ چلو چلے ہی گئے. جی ماریہ بہن آپ بولیے. ہاں جی, یہ میں نے جیسے شاہد بھائی نے اور شکیل بھائی نے بات کی ہے, میں اس کو مطلب میں اس طرح تو نہیں, لیکن میں دیکھیں یہ جو اپنی ذات کو پہچانے خود ہی کی بات پہ, تو اللہ تعالیٰ جو شیطان تھا, جو ابلیس تھا, اس کی عبادت بہت زیادہ تھی, لیکن اس نے نافرمانی کی تھی اللہ کے احکام کی, حکم کی کہ میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا. عبادت اس کے پاس بہت تھی, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو معلوم کرا دیا اور آندے درگاہ کر دیا. اب جب انسان اپنی یہ پہچان کی بات ہوتی ہے, تو جب انسان اپنے آپ کو پہچاننا شروع کرتا ہے, ہم یہی کہتے ہیں نا اللہ ہمارے دل میں ہے, تو جب ہم اپنے دل کی طرف دھیان کرتے ہیں اور اس اللہ سے رجوع کرتے ہیں, تو اس اللہ کا قرب پانے کے لیے ہم لوگ وہ عمل کرتے ہیں جو اللہ کے نزدیک برے ہوتے ہیں. اور یہ پہچان کا سفر ایک دن سے نہیں ہے, انسان مرنے تک کرتا رہتا ہے. اور جیسے انسان مطلب جیسے بچہ اپنی ماں کو خوش کرنے کے لیے اچھے کام کرنے کی کوشش کرتا ہے, اسی طرح انسان کے اندر قدرت نے, اللہ تعالیٰ نے یہ چیز رکھی ہے, یہ صفت رکھی ہے کہ وہ اپنے حق کو پہچاننے کے لیے, اپنے اللہ کو پہچاننے کے لیے اپنی ذات سے ایک ایک کر کے, اور جب آپ اللہ کی پہچان کے سفر میں نکلتے ہیں نا, تو آٹومیٹیکلی یہ آٹو کا سسٹم ہے, اللہ کا سسٹم آٹو کا ہے. تو جی ناصر بھائی سوری, جاری رکھیے جاری رکھیے. تو اللہ کا سسٹم آٹو کا ہے, اس پہ کوئی اس کو روک نہیں سکتا. تو جب اپنی ذات کو پہچاننا شروع کرتے ہیں نا, جیسے اب ہمیں پتا تو ہے کہ جھوٹ بولنا غلط ہے, چوری کرنا غلط ہے, لیکن ہم جانے میں یہ کام کر جاتے ہیں. لیکن جب ہمیں یہ احساس ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے, جو سب سے پہلے حاضر ناظر موجود ہے, تو اس وقت اس اللہ کے خوف سے بھی نہیں, اس چیز سے کہ اللہ کا جو عشق ہے ہم سے, جو محبت ہمیں اللہ کی جو ربوبیت ہے وہ ہم سے کہیں جدا نہ ہو جائے. تو ایک ہوتا ہے ڈر سے مطلب کام کو ترک کرنا, ایک ہوتا ہے کہ اس کے عشق میں اس کو ویسا بننے کی کوشش کرنا. تو اللہ کیونکہ شدید پیار کا نام ہے, تو جب ہم اللہ کو اس کے پیار کے ساتھ ریلیٹ کر کے اپنی ذات کی وہ خامیاں آہستہ آہستہ دور کرنا شروع کریں گے, تو یہ اپنی ذات کا سفر ہے, اپنی پہچان ہوتی ہے. اور انسان کو جب اپنی پہچان ہوتی ہے, تو اس کو اپنے مالک خالق کی خود بخود ہی پہچان ہونی شروع ہو جاتی ہے. یہ ناممکن بات ہے کہ کوئی غلط کام کرنے کی کوشش کرے, اس کے اندر پہلے فوراً سائرن بجنے شروع ہو جاتے ہیں, یہ غلط بات ہے. تو یہ جو اپنی پہچان ہے نا, یہ سب سے خوبصورت چیز ہے اللہ کو پانے کی, اللہ کو سے پیار کی, اللہ کی جو ہمیں بندگی کرنی ہے, اللہ اور بندے کا جو رشتہ ہے یہ اس کے لیے ہے. تو بہرحال یہ تو بہت ایک بڑا وسیع ٹاپک ہے کہ اس کے لیے ہم جتنا مرضی بات کریں وہ کام ہے. شکریہ, جزاک اللہ خیر. شکریہ میری بہن, بہت شکریہ, بہت خوبصورت. ایک چیز ہے, اصل یہی چیز ہے سر, یہی چیز ہے جو ماریہ بہن نے بتائی نا, اصل یہی ہے. جی بالکل راز بھائی ایسا ہی ہے. اصل میں ایک چیز ہے جس کو آج کل حرف عام میں کہتے ہیں سب کانشیس. سب کانشیس اصل میں روح کی میموری کو اگر آپ جب ڈی ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں, کیا کہتے ہیں اسے, ایکسپلور کر سکتے ہیں, جب آپ اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ میموری روح کی اور دماغ کی بحال ہوتی ہے, تو جو چیزیں وہاں پہ آپ کو سمجھ آتی ہیں وہ سب کانشیس ہو گیا. یعنی چھٹی حص, ساتویں حص, جو چیزیں اللہ کی طرف سے آپ کو عطا ہوتی ہیں. سوال یہ ہے کہ اس روئے زمین کے اوپر رہتے ہوئے سب سے پہلی جو خواتین تھی یا خاتون تھی اس دنیا میں, وہ کون سی خاتون تھی جو زیورات پہنتی تھی, جس نے انٹروڈیوس کیا کہ ہم زیورات پہنے تو خوبصورت لگیں گی؟ کیا ہسٹری کے اندر کہیں پہ یہ چیز مل سکتی ہے؟ یا یہ انسان کو وہ جنت والی میموری یاد تھی کہ جنت میں بناؤ سنگار کرتی تھی؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ وہاں کی میموری انسان کو دوبارہ مل سکتی ہے, یا اللہ جس کو عطا کرے کر سکتا ہے؟ شکریہ, کوئی بھی اس کا جواب دے سکتا ہے. لا حاصل صاحب پہلے آپ بولیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شعر حاصل گفتگو، بہت اچھی ڈسکشن ہو رہی ہے اور بہت مزہ آ رہا ہے ایک ایک لفظ سنتے ہوئے، اور دل نہیں چاہتا ہے کہ اس کا اختتام ہو، لیکن کچھ ہماری مجبوریاں بھی ہوتی ہیں تو جس کی وجہ سے ہم محدود ہو کے رہ جاتے ہیں. تو 11 بجے تک کی اسپیس چلے گی، اس وقت تک آپ اپنی بات جاری رکھیں، اپنا ٹاپک جاری رکھیں. اور ہاں ایک اور چیز بھی ہے، یہ اس کے کہیں سے جب پوری اسپیس تو 2 گھنٹے کی ریکارڈنگ بہت مشکل ہے، تو میں نے کچھ ایسا ریکارڈ کیا ہے اور کچھ اور بھی ابھی کر رہا ہوں، ابھی ہو رہا ہے، تو وہ ریکارڈ بھی انشاءاللہ دونوں یوٹیوب پر جائیں گے. تو آپ جاری رکھیں، بڑا مزہ آ رہا ہے. اور دیکھیں وہ ایک ہفتے کا جو دن ہے، وہ اگر آج کے تجربے سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ایک ہفتے میں ایک دن رکھا جائے اسی ڈسکشن میں، تو پھر انشاءاللہ ہم رکھیں گے. ورنہ کل سے پھر 46 سے جو ڈاکٹر شاہد بھائی آیت بتائیں گے، ڈاکٹر 246 سے کون سی آیت تک، تو اس کی اسپیس کل بنے گی انشاءاللہ تعالی. آپ جاری رکھیں. شکریہ. یعنی پتہ چل گیا ہمارے پاس 20 منٹ باقی ہے. جی شاہد بھائی، وارث بھائی، شکیل بھائی، راز بھائی، ماریا بہن، یا نیچے کوئی بہن بھائی اس کا جواب دے جائے کہ انسان کو یعنی خاتون کو سب سے پہلے کیسے پتا چلا اس دنیا میں کہ زیورات سونے اور چاندی کے اگر بنا کے گلے میں پہنے جائیں تو خوبصورت لگتا. سوال ہے کہ یہ جنت کی میموری اس کے پاس تھی پہلی خاتون کے پاس، تو آگے سے یہ چیزیں ڈسٹریبیوٹ ہوئی. جی پلیز شاہد بھائی. ناصر بھائی، سوال آپ ماشاءاللہ صحیح ڈھونڈ کے لاتے ہیں. ماشاءاللہ آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کے سوال پہ. صحیح ہے. زیوروں کی بات کی آپ نے، مزہ آیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، دل خوش ہو. اس کا ہے ریفرنسز ہیں، چلے کریں ڈاکٹر سے بات کریں. نہیں سر، میرے پاس ریفرنسز نہیں ہے، آپ کیجیے. آپ کے پاس اگر ہے تو. میں ویسے وہ جنرل بات کرنی تھی تو آپ پہلے کیجیے. نہیں ناصر بھائی، نہیں کریں بات آپ. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ مردوں کے ساتھ ساڑا ہے ان کو، عورتوں کو. دیکھا. اچھا ویسے جو ہے نا، ہاں جی، وہ جو ہے نا رب نے جناب داڑھی دوڑی دیکھ خوبصورت جا بنا کے بناتا ہے، تو مینو چھوٹا جا بنایا تو میں جناب زیور زور پا کے، مطلب میں سڑن والی گل ہے، سڑن والی گل ہے. اور سڑدیاں آپ نے اصل چ گل ہے سچی گل کرو. چلو مذاق کر رہے ہیں. جی وارث بھائی. اچھا یہ پتہ کیا ہے، دیکھیں نا تاریخ کے یا نہ کہ کچھ چیزیں ہم اپنی تاریخ کو اگر دیکھیں تو ہمارے پاس جو پہلی تاریخ اتھینٹک ہے وہ قرآن پاک ہے، کہ قرآن پاک میں کیا ہے. پھر دوسری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے یا کسی ہسٹری کے بارے میں جو کوشچن پرانی تاریخوں کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو لوگ کوشچن کرتے تھے یا اس میں سے مل جاتا ہے. تو قرآن پاک میں جو ہے نا یہ خود ہی اللہ رب العزت نے ذکر کر دیا ہے کہ جو عورتیں ہیں زیور پہننے والیاں ہیں، اور یہ پہلے دن سے ہے. دیکھیں نا جس کا رب نے کہہ دیا پھر اس کے لیے یہ کوشچن نہیں ہے کہ کس نے کب پہنا ہے. تو عورت کا جو ہے نا یہ سورہ زخرف میں، سورہ زخرف جو ہے اس میں موجود ہے، اور اس میں آپ پڑھ لیں کہ عورتیں جو ہیں جب جو ہے نا یہ مشرک جو تھے اور یہ تانا دیا کرتے تھے، یہ بلکہ کہتے تھے کہ فرشتے بھی اللہ کی بیٹیاں ہیں. اور پھر یہاں سے جو ہے نا رب کریم نے جواب دیا تھا کہ جی خود اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہیں اور میرے لیے وہ بیٹیاں پسند کرتے ہیں. اور پھر یہاں رب کریم نے کہا کہ چونکہ بیٹیاں یا عورتیں جو ہے نا یہ زیور پہننے والیاں ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ کمزور ہیں، تو تب کہ جی رب کریم کی یہ بیٹیاں ہیں. تو یہ ریفرنس جو ہے یہ قرآن میں سورہ زخرف میں موجود ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے دن سے ہی عورت کو رب کریم نے بنایا ہے. تو رب نے یہ کہہ دیا کیونکہ یہ زیور پہننے والیاں ہیں، اس لیے وہ رب کریم کو کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کی بیٹیاں ہیں، اور یہ کمزور ہیں اور ہم طاقتور ہیں اور ہمارے بیٹے ہیں. تو ایک تو یہ موجود ہے یہاں. تو دوسرا آپ فیمیل سے پوچھ لیں، یہ ان کی ہے بھی ہے، خواہش بھی ہوتی ہے، اور زیور جو ہے ان کا بڑا ایک عمدہ سمجھے رہا ہے. اور آپ دیکھیں نا نکاح صاحب نے کیے ہیں، بی ایم جی صاحب بھی موجود ہے، انہوں نے تو 3 بار زیور پہنائے ہیں. تو اس لیے جی راز بھائی.
دختر لا حاصل صاحبہ پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ راز بھائی, آپ کو ہی بتانا تھا تو آپ نے اجازت دی ہے, بہت شکریہ. آپ نے بولا ہے کہ یہ سردیاں پہلے ہیں ہی نہیں, تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ دنیا میں سب سے پہلے جو حسد ہے مرد نے کیا تھا, تو جس کی وجہ سے پہلا قتل ہوا تھا وہ حسد کی وجہ سے ہی ہوا تھا. جزاک اللہ خیر. بس میں نے کہا کہ میں آپ کو ذرا وہ ہو سکتا ہے زیور سب سے پہلے انہوں نے راز بھائی جن کی وجہ سے قتل ہوا تھا. قربان جاؤں اپنی بہن پہ جنت سے کس نے نکلوایا تھا ذرا بتا دو. میری بات سنیں ناصر بھائی, یہ آپ یہودیوں والی بات کر رہے ہیں. یہودیوں نے یہ ڈیولپ کی ہے چیز کے جنت سے اما حوا نے نکلوایا تھا. تو معذرت کے ساتھ دونوں نے مل کے متفقہ فیصلہ کیا تھا. ہاں خیال پہلے ان کے دل میں آیا تھا, لیکن دونوں نے مل کے متفقہ فیصلہ کیا تھا, تو یہ جنت سے نکلے ہیں. مطلب بندے کی کیا مجال ہے جو عورت کی بات نہ مانے. اچھا چلے ایک بات بتاتا ہوں آپ کو کہ آپ ایسا کبھی آپ نے ایسا ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھیں. یہ جو میک اپ کا لفظ ہے, میک اپ مطلب ہے کہ کور اپ یا ایک چیز کو کی کمی ہے تو اس کو میک اپ کیا جاتا ہے نا, مطلب ہے کہ اس کو امپروو کیا جاتا ہے, اس کا مطلب میک اپ ہے. میک اپ کا لفظ اب جی کیسے نکلا ہے کہ کمی کو پورا کرنے کا نام میک اپ ہے. نہیں, یہاں پہ میں آپ سے اختلاف کروں گی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرمایا ہے کہ جنت میں قدرتی میک اپ مطلب خوبصورتی دی جائے گی, اور ان کی آنکھوں کے سرمے کا ذکر کیا گیا ہے. ہاں تو مرد بھی انسان ہی ہوں گے, بڑے خوبصورت جیسے ہوں گے. آپ یہاں پہ خواتین کے لیے بات کر رہے ہیں, تو میں آپ کی بات نہیں کر رہا, ویسے جنرل بات کر رہا ہوں. ایک سنیں تو صحیح ذرا. اچھا اب آپ کو جانا یہ, اب آپ دیکھیے کہ آپ کبھی کوئی دو تصویریں رکھ لیں اپنے سامنے, کوئی دوسروں کی جو کہ بہن بھائی آپس میں مطلب ایک ہی جنریشن سے ہوں, جن کا بیوٹی کا لیول ایک ہی ہو, تو آپ دونوں میں کیا آپ محسوس کریں گے کہ جو مرد ہے اور اس کی عورت کے فیچرز اور مرد کے فیچرز میں کیا ڈفرنس ہے وداؤٹ میک اپ ہو. اچھا تو وہ کیا ہوں گے کہ وہ مرد جو ہے نا, میں نے جو محسوس کیا وہ دیکھا کہ مرد کے مور ایلیبوریٹڈ ہیں, اس کو انگلش میں لفظ ایسے ہی کہیں گے کہ ایلیبوریٹڈ مطلب زیادہ واضح, بڑے گہرے نقش اور یہ بویں اور کالی اور یہ اور وہ, اور جو ہیں خاتون ہوں گی وہ اسی ایج کی ہوں گی لیکن دھیمے ہوں گے, اور وہ ویسے اتنے شارپ نہیں ہوں گے اور اتنے گہرے نہیں ہوں گے. تو اس کو کور اپ کرنے کے لیے میک اپ ایجاد ہوا کہ بھی منہ لال کر لو, طوطے کی طرح مطلب اکھاں کالیاں کر لو. تو وہ حقیقت کی بات بتا رہا ہوں, مطلب بالکل آپ خود کر کے دیکھیں. تو یہ ہے کہ بھی ڈفرینس آف دونوں مطلب جو پیدا کی گئی ہیں ان میں ڈفرینس ہے. تو وہ پھر خاتون کے دماغ میں آتا ہے کہ آئی شوڈ بی مور ایلیبوریٹڈ, مطلب مجھے زیادہ پرومیننٹ ہونے کے لیے. تو پھر وہ میک اپ کیا گیا, اس کو کور اپ کیا گیا, میک اپ کیا گیا. ناصر بھائی پلیز, میں راز بھائی کو جواب دینے کے لیے مائک لیا تھا, تو میں اس لیے بغیر ہینڈ ریز کیے بول رہی ہوں. اب آپ کی باری, اب آپ جتنی مرضی گالی دیں, میں نے کر لی جو بات کرنی. نہیں, میں کیوں گالیاں دوں گی, میں آپ کو صرف ایک بات بتاؤں گی کہ یہ ایک حقیقت ہے, جو اس حقیقت کو نہیں مانتا وہ ہمیشہ الجھے گا. اللہ تعالیٰ نے مرد کو پہلے پیدا کیا, اللہ تعالیٰ نے مرد کو خلافت دی, اللہ تعالیٰ نے مرد کو ایک درجہ اوپر بنایا اس میں, اور اللہ تعالیٰ نے خاتون کو نزاکت دی. نزاکت کے لیے عورت کو اللہ تعالیٰ نے زبائش و آرائش کا خود قرآن پاک میں بھی ذکر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری باتیں عورت سے منسوب کی ہیں. تو جب چیز ایک اللہ تعالیٰ نے منسوب کی ہے تو اس کے اوپر سوال نہیں اٹھایا جا سکتا. ابھی ناصر بھائی نے بات کی کہ جنت سے کس نے نکلوایا, تو معذرت کے ساتھ ناصر بھائی آپ اس بات کے پیچھے جائیں, آپ کو پتہ چلے گا یہ جو ڈیولپ ہوئی ہے بات, یہ یہودیوں نے ڈیولپ کی تھی اما حوا اور حضرت آدم کو لے کے. دل میں بے شک پہلے وہ تھوڑی سی قائل پہلے ہوئی تھی, لیکن دونوں نے متفقہ فیصلہ کیا تھا اور دونوں نے مل کے یہ کام کیا تھا. لیکن آج بھی اسی چیز کو لے کے مرد تانا زنی کرتے ہیں جن کا دماغ چھوٹا ہے, تو وہ کہتے ہیں یہ عورت فسادی ہے, عورت نے جنت کو کٹوایا. تو یہ ایسا نہیں ہے.
وہ اگ لالو کہہ دے رہے نہیں کہہ رہے وہ جی شاید آپ بھائی نہ ناراض ہو، آپ نہ ناراض ہو، ویسے صحیح کہہ رہی ہیں آپ کہ اللہ یہ جو ہے نا نرمی ملائمت جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے عورت کو دی ہے، اور یہی اس کے خد و خال میں بھی ہے، اور یہی اس کی خوبصورتی ہے اصل میں۔ ایک لفظ ہے، ایک جگہ اسٹیٹمنٹ پڑھی انگریزوں کی، بڑی اچھی اسٹیٹمنٹ تھی اور بہت اس کو پسند کیا، مطلب ہے کہ دا سمپلسٹ لکس آر دا موسٹ، اب عورت کے بارے میں کہہ رہے ہیں، دا سمپلسٹ لکس آر دا موسٹ سیکسیسٹ۔ وہ اپنی جو ہے نا عورت کی خوبی کو سیکسی ہونے سے ناپتے نا، تو کبھی کون زیادہ ہے کہ کس میں اپیل زیادہ ہے، تو دا سمپلسٹ لکس آر دا موسٹ، اور یہ بات فیکٹ ہے، اس میں حسن کی بات نہیں ہے، اس میں آپ یہ بھی بات ایڈ کر لیں نا بھائی، اس میں آپ ایک اور بات ایڈ کریں کہ اللہ نے جب خلافت دی ہے جس کو ایک درجہ اوپر دیا ہے تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی خاصیت تو ہوگی نا۔ دیکھا جائے تو مرد زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں، آپ کبھی بھی دیکھیں گے تو جوڑوں میں دیکھیں مرد زیادہ خوبصورت ہے، تو یہ اس کا یہ اعتراف ہے کہ یہ مرد کو اللہ نے جب ایک خاصیت اوپر دی ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی خصوصیت بھی اوپر ہوگی۔ جزاک اللہ۔ ہاں وہ اس لیے نا کہ ایک رولنگ چیز ہے نا، جیسے ایک آگے ہے نا، اب اسی لیے ہر میل کو آپ دیکھ لیں، مرغے کو دیکھ لیں، مرغی کو دیکھ لیں، یہ چیز آپ کو ہر جگہ ملے گی، وہ سمپلسٹی اور فیمیل میں ہوگی، اور اس میں کیا کہتے ہیں نزاکت ہوگی، یا سارا کچھ ہوگا، اور جو ہے نا میل جو ہے نا وہ الیبوریٹڈ ہوگا، آلریڈی میک اپ کیا ہوا ہوگا۔ یہ ہے ویسے کسی کو بھی دیکھ لیں، بیل کو دیکھ لیں، گائے کو دیکھ لیں، مطلب آپ کو یہ ساری مخلوق میں نظر آئے گی یہ چیز۔ جی بالکل ایسے چلے گی، مذاق میں چلے گی۔ ہاں آگے نہیں بھائی، میں نے صرف آپ کو جواب دینے کے لیے مائک لیا تھا۔ اور میری بہن، ہم نے تو لائٹر موڈ میں بات کی تھی کہ تھوڑا سا ماحول نارمل ہو جائے، نیند نہ آ جائے باقی یہ بہت زبردست باتیں ہوئی، بہت کمال کی، ویسے ماشاءاللہ یہ بہت لوگ اچھے لوگوں کی محفل ہے ماشاءاللہ۔ الحمدللہ۔ آخری بات، آخری نوٹ پہ اس کو کلوز کرتا ہوں اس ٹاپک کو، عورت اور مرد کے۔ دیکھیں، مرد اللہ کا امر ہے، اس لیے وہ اولو الامر ہے، اور عورت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کو صفت دی ہے، خالق کی صفت دی ہے کہ وہ انسانوں کو خلق کرتی رہے گی اللہ کے حکم سے۔ تو یہ دونوں کا رتبہ بہت ہے، بہت رتبہ ہے، دونوں ہی انسان ہیں، اور انسان سے بہتر اللہ نے کوئی تخلیق ہی نہیں کی۔ دیکھیں اللہ خود کہتا ہے، انڈوز کرتا ہے اللہ اس بات کو، تو ان دونوں سے بہتر کوئی چیز اللہ نے خلق نہیں کی۔ ان کے لیے جنت بنائی ہے، ان کے لیے دوبارہ اٹھنا بنایا ہے، یعنی ایک جو چیز پیدا ہوگی اس کو موت آنی ہے، لیکن اللہ نے اس کو اشرف المخلوقات کیسے کر دیا، دونوں کو، عورت اور مرد دونوں کو، کہ ان کو دوبارہ اٹھائے گا اور پھر کبھی موت نہیں آئے گی۔ واہ! تو اس لیے میں تو ایسے لائٹر موڈ میں بات کر رہی تھی جیسے معاشرے میں بات ہوتی ہے، نعوذ باللہ میں انبیاء کے بارے میں کبھی ایسے سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ غلطی کریں گے یا ان کے اہل بیت غلطی کریں گے، نہیں میں نہیں سوچتا۔ بہرحال وہ لائٹر موڈ میں بات تھی جو نارملی معاشرے میں چلتی ہے، تو میں اس کے لیے بھی اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ بہرحال انسان عورت ہو یا مرد ہو، کیونکہ عورت سے مرد پیدا ہوتا ہے، وہ خالق کی صفت لے کے پیدا ہوئی ہے، اور مرد جو ہے اللہ کا امر ہے، اس لیے وہ اولو الامر ہے، اس کی اطاعت واجب ہے، لیکن خلق عورت کرتی ہے اس کو، تو دونوں کا رتبہ بہت بلند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں سمجھنے کی اور اس پہ عمل، اللہ کے دین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پاس 6 منٹ باقی ہیں، کوئی اور بات کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں۔ پہلے لا حاصل صاحب بولیے، آپ پھر شاید بھائی کچھ کہنا چاہتے تھے، وہ کہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے جو راز بھائی نے کہا ہے اس پہ تھوڑا سا اعتراض ہے کہ انہوں نے مرغا اور مرغی کی مثال دی۔ یہ اگر طوطا اور طوطی کی مثال دیتے، یا مینا اور مینی کی مثال دیتے، یا اور کوئی مثال دیتے تو وہ قابل قبول ہوتی۔ وہ اس لیے کہ مرغی جو ہے وہ ہمارے گھروں میں ہوتی ہے، تو میرے پاس بھی ہیں اوپر، لیکن اگر آپ ان کو 1 سال 2 سال بھی رکھیں تو آپ کے ساتھ فیملیئر نہیں ہو سکتی۔ لیکن طوطا یا طوطی، مینا یا مینے جو بھی ہیں،
وہ اگر رکھیں گے تو آپ کی زبان بھی بولتی ہیں، آپ کے ساتھ فیملیئر بھی ہو جاتی ہیں، ہاتھوں پر بیٹھتی بھی ہیں، تو سب کچھ ہے۔ تو یہاں مرغا اور مرغی میں یہ مثال اس کی ان کی تھوڑا اس پر اعتراض تھا۔ اور دوسری اس سے ایک اور چیز ثابت ہے کہ اللہ پاک نے جہاں دنیا میں چرند و پرند بنائے ہیں، وہاں سب چرند اور پرند کے نر خوبصورت ہیں، مادہ خوبصورت نہیں ہے۔ آپ چڑیا کو دیکھ لیں، گائے کو دیکھ لیں، بھینس کو دیکھ لیں، لیکن اگر آپ ان کے میل کو دیکھیں گے تو ان میں خوبصورتی اللہ نے ڈالی ہوئی ہے۔ لیکن اس کے اپوزٹ آپ جب انسانوں کے اندر جاتے ہیں تو یہاں عورت خوبصورت ہے، عورت میں کشش ہے، لیکن مرد ایک کرخت ہے، ایک سخت جسامت کا مالک ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک اس میں خوبصورتی تو اپنی جگہ ہے، وہ کشش ہے عورت کے لیے، لیکن وہ خوبصورتی میں نہیں آتی، تو وہ عورت اللہ پاک نے خوبصورت بنائی ہے۔ تو جزاک اللہ شکیل بھائی سے کہتے ہیں کہ وہ دعا کریں، ان کے بھی 4-5 منٹ لگیں گے، تو دعا کرنے میں اس کے بعد اسپیس وائنڈ اپ کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ شاید بھائی کچھ کہنا چاہتے ہیں، وہ کمپلیٹ کر لیں، پھر شکیل بھائی دعا کے لیے۔ جی شاید بھائی۔ جی ناصر بھائی، ابھی تو ٹائم بہت تھوڑا ہے، تو چلے مختصر عرض کر دیتا ہوں، جو میرے لیے بڑا مشکل کام ہوتا ہے مختصر عرض کرنا۔ تو اچھا، جو آپ کوشچن تھا نا آپ کا، تو اس حوالے سے کوئی 2-4 باتیں تھیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ جو جنت میں بھی مردوں کو بھی جو ہے نا وہ زیور پہنائے جائیں گے، یہ دنیا میں تو نہیں پہن سکتے، وہاں اللہ تعالیٰ بڑے مزے کروائے گا۔ تو جیسے کنگنوں کا ذکر ہوا، کنگنوں کا ذکر ہوا نا اللہ تعالیٰ، جی یہ براسلیٹ تو دوسرا یہ کہ جنت میں سے جو نکلوانا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا، دیکھیں ہم سورہ بقرہ کے شروع میں پڑھ چکے ہیں، اللہ فرماتا ہے فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، ان دونوں کو پھنسا دیا شیطان نے۔ تو دونوں کا ذکر ہے، تو وہ جو پھنسائے گئے تھے نا، وہ دونوں پھنسائے گئے، تو اس لیے ہم اس میں تخصیص نہ کریں گے کس نے پھنسایا۔ تو باقی خوبصورتی تو ماشاءاللہ اللہ حاصل بھائی نے بات بہترین کر دی۔ تو انسانوں میں تو معاملہ یہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھے نزاکت عطا فرمائی ہے، اور وہ خصائل عطا فرمائے ہیں، وہ فیچرز عطا فرمائے ہیں انسان میں فیمیلز کو، کہ اللہ مطلب ہماری پوری شاعری بڑی پڑی ہے، لوگ مر گئے شعر لکھ لکھ کے اور مشاعرے کر کر کے پوری پوری راتیں جاگ جاگ کے، وہ ساری وہاں پر دیکھیں وہ کس کی تعریفیں ہو رہی ہیں۔ کسی مرغے نے کبھی شاعری نہیں کی، کبھی کسی مینے نے شاعری نہیں کی، کسی طوطے نے شاعری نہیں، ہو سکتا ہے اپنی زبان میں کرتے ہوں، لیکن انسانوں کا معاملہ جو ہے نا وہ تو، لیکن ان کے مقابلے میں جو اپوزٹ شاعری ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ میں نے آج تک کوئی کتاب نہیں دیکھی جو خواتین نے مردوں کے بارے میں لکھی ہو، مردوں کے مطلب جو مرد جو ہیں وہ خواتین کے بارے میں کہتے ہیں تو وہ انہوں نے کہا ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ وننگ پوزیشن میں ہے اس معاملے کے اندر، کیونکہ وہ خوبصورتی جو ہے ضرورت ہی اس کی ان میں تھی، مردوں میں نہیں تھی۔ مردوں کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محنت کے لیے، ان کو کام کرنے کے لیے، اور اس دنیا کا جو نظام ہے اس کو، جیسے آپ نے اچھی بات بڑی فرمائی نا کہ یہ اولو الامر ہے، تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کام دیا تھا، تو اس پورے نظام کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر دونوں کو پیدا فرما دیا تاکہ اس کو ایک انسینٹو ملتا رہے۔ تو یہ انسینٹو اس کی بیوی کے اندر کشش کی صورت میں رکھ دیا، یا جب تک شادی نہیں ہوئی تو وہ اپوزٹ سیکس میں اس کے لیے کشش رکھ دی کہ یہ اس کے لیے یہ اتنے بڑے بڑے کارنامے کرے گا دنیا کے اندر کہ یہ دنیا اس پوائنٹ پہ پہنچ جائے گی جو لاسٹ پوائنٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے لیے رکھا ہوا ہے اس ساری کہانی کو ختم کرنے کے لیے۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف، تو یہ جو ہسٹری کے اندر خواتین کے جو زیور ہے نا، یہ جو بناؤ سنگار ہے، اس کا باقی بہت سی چیزوں کی طرح جو ارلیسٹ ریکارڈ ملتے ہیں نا، ویسے تو ہر علاقے کے ملے ہیں، لیکن یہ مصری جو ہیں، مصریوں کے بارے میں کیونکہ ان کی تہذیب بھی زیادہ ڈیولپڈ تھی، تو ان کے سب سے زیادہ آثار جو ہیں نا، جو وہاں تک میرا نالج ہے، تو وہ وہاں سے ملے ہیں مختلف طرح کے جو، اور آج کل یہ جو ہمارے ہاں جس کو ہم جدیدیت کہتے ہیں نا، یہ سکرٹس وغیرہ، اور ایون کہ میں وہ بات یہاں نہیں کرنا چاہتا، ہماری بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، سکرٹ سے بھی آگے بڑھ کے جو کچھ سال پہلے یا 2 سال پہلے کی بات ہے، تو دنیا کے اندر جو مظاہرے ہو رہے تھے نا کہ کچھ اور بھی، کہ مطلب سکرٹ جو ہے اس کے علاوہ بھی کچھ اور بھی ہم مختصر استعمال کر سکتے ہیں، تو وہ جو سارے فیشن تھے وہ مصر کی جو تصویریں ہیں پرانی،
وہ ان میں یہ موجود ہے، وہ شو کرتے ہیں کہ ان کی خواتین کے اندر یہ جو فیشن تھے، سکرٹ والا فیشن تو ان کا بہت کامن تھا، اور اس کے علاوہ جسم کو مطلب بہت زیادہ اریاں کرنا، اس کے فیشن ان کے ہاں موجود تھے. خصوصی طور پر جو غلام خواتین ہوتی تھیں، جو باندیاں جن کو کہتے ہیں، تو ان کو جو مطلب تاریخی آثار سے پتہ چلتی ہیں وہ چیزیں تھیں. اس کے علاوہ جب ہم اپنے علاقے کی طرف آ جاتے ہیں نا، یہ پاکستان اور انڈیا کا جو انڈس سویلائزیشن ہے، انڈس سویلائزیشن میں جو موئنجو ڈیرو اور ہڑپا کے علاقے ہیں، وہاں سے جو مورتیاں ملی ہیں پرانی، جو بھی جیسی بھی انہوں نے بنائی تھی، اگرچہ ان کی کوالٹی اس طرح کی نہیں ہے جیسی کہ رومن اور یونانی بناتے تھے بہت خوبصورت کر کے، تو وہ بالکل کروڈ سی ہیں، تو ان کے اندر بھی یہ چیزیں ساری شو کی گئی ہیں. لیکن سب سے پرانے جو آثار ہیں وہ ہمیں وہی لگتے ہیں جو کہ مصر کے ہیں. باقی اللہ بہتر جانتا ہے کہ پہلی دفعہ یہ کام جو ہے نا، اور دوسرا جو اصل کویشچن آپ کا تھا کہ یہ اس کو کہاں سے ملا، ڈیفینیٹلی جو انسان کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے جس جگہ پہ رکھا تھا، ہم آج جو کچھ بھی ہیں وہ دیکھیں دو چیزیں ہیں. ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات، جو اللہ نے اس وقت جو نالج وعلم آدم الاسماء کلھا، وہ جو نالج دیا تھا نا، یہ ساری اس کی پرولیفریشن ہو رہی ہے، اسی کو بڑھایا جا رہا ہے آگے، اسی کو استعمال کر کے ایکسپلوریشن ہو رہی ہیں. اور دوسری چیزیں انسان جو بھٹکتا ہے، وہی شیطان نے جو کہا تھا نا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میں ان کو اغوا کروں گا، ان کو بھٹکاؤں گا سیدھے راستے سے. تو وہ جو دونوں چیزیں ہیں نا، انہی کے درمیان یہ کشمکش ہے کہ اللہ کا حکم اور شیطان کا بہکاوا. تو انسان انہی کے درمیان میں یہ اس کو کہیں گے یہ پس رہا ہے یا یہ کوشش کر رہا ہے تاکہ یہ اپنے الٹیمیٹ اس مقام پہ پہنچ جائے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے اگلی دنیا میں رکھا ہوا ہے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکریہ جی. شکیل بھائی دعا یا راز بھائی آپ کچھ ایک سینٹینس میں ایڈ کریں پلیز. بس ایک سینٹینس ہی. میں کئی دفعہ میں یہ سوچتا ہوں کہ جو عورت ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کی نیکسٹ جنریشن ہے، نیکسٹ پیدائش ہے. مطلب میں جیسے ہم گاڑیوں میں نہیں کہتے، یا بہت ساری چیزوں میں تخلیقات میں کہتے ہیں کہ یہ نیکسٹ جنریشن کی گاڑی ہے، یا مطلب اس سے بہتر ہے. تو بیسیکلی اگر صرف عورت کو تھوڑی سی پروٹیکشن ہونا تو اس میں بہت خوبیاں ہیں. یہ مرد سے بھی نیکسٹ جنریشن ریفائنڈ فارم ہے، اس میں زیادہ خوبیاں ہیں. تو وہ سارے کام کر لیتی ہیں، صرف پروٹیکشن چاہیے ہوتی ہے ان کو، جو کہ مرد دیتا ہے ان کو. جو اسی کی وجہ سے مرد کو نگہباں کہا گیا ہے کہ تم نگہباں، اور ان کے باقی جو ہے نا کام وہ سارا ہونا چاہیے. گھر نہیں چلتا، کچھ نہیں چلتا، بندہ نہیں چلتا. وہ میں نے حضرت آدم والی کہانی سنائی تھی نا کہ حضرت آدم بھی سوئے رہتے تھے. وہ مجھے لگتا ہے وہی والی بات ہے کہ جب تک حضرت اماں ہوا نہیں نہ آئی، وہ کام کوئی نہیں اگے ہوا. وہ آئی تو پھر دنیا آگے بڑھ، پھر مطلب پھر کام سارے شروع ہو گئے اور وہ جاری رہیں گے. تو یہ اصل میں تو یہ ہے، ان کی بڑی خوبی ہے. ان کے بغیر تو کچھ بھی ہے ہی نہیں ہے. بی ایم جی صاحب سے پوچھنے اگلے تین کتنی بیٹھا ہے، اسی دیکھتے ہیں. نہیں یہ ان کی بات ہے، انہوں نے آپ کو ڈی ایم کیا ہوگا، مجھے لگتا ہے یہ کس کی؟ بی ایم جی بھائی، بی ایم جی کی مجھے پتا نہیں، بی ایم جی نے کیا نہیں ہے مجھے، اس کا ویسے سارا پتا ہے ویسے. لیکن یہ ہے کہ بہت اچھے اس کا تو بالکل. لیکن یہ ہے کہ دس از اے نیکسٹ جنریشن، ایکچولی اللہ کی تخلیق کی نیکسٹ جنریشن. اور جتنی مائکرو مینجمنٹ ہے نا، مائکرو چھوٹی چھوٹی مینجمنٹ، وہ خواتین اس میں ایکسپرٹ ہیں، اللہ نے پیدا کی. اور میکرو مینجمنٹ میں مرد ہے. میکرو جیسے یہ بڑے کام ہیوی کام، لڑائی جھگڑے، یہ وہ باہر کے کاروبار. اور مائکرو مینجمنٹ میں نا اللہ تعالیٰ نے عورت کو صاحب ماسٹر بنایا ہوا ہے. چلیں ماشاءاللہ، شکریہ سر. ناصر بھائی ایک چھوٹی سی بات بس میں کرنا چاہوں گا. راز بھائی نے تو بہت کمال کا پوائنٹ اٹھا دیا، اس کو پھر ہم کسی اسپیس میں ڈسکس کر سکتے ہیں. صرف ایک تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں ویسے بھی یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ یہ مطلب جو سیکنڈ جنریشن ہوتی ہے نا کسی بھی چیز کی. اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو، جو کہ اس کی مخلوقات میں جو اللہ تعالیٰ نے مخلوقات فرمائی، انسان کو پیک پہ رکھا ہے نا، سب سے اوپر والے لیول پہ رکھا ہے اپنی مخلوقات میں. تو آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد سیدہ حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا گیا تھا. تو جو خصوصیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کے اندر رکھی تھی، تخلیق کے حوالے سے زیادہ خصوصیات اما حوا کے اندر رکھ دی، کیونکہ آگے جتنی تخلیق ہونی تھی، آگے جتنی نسل چلنی تھی، وہ انہی سے چلنی تھی. تو یہ بایولوجی کو، یہ ہم تھوڑا سا اس کو بایولوجی کے ریفرنس سے دیکھیں گے تو انشاءاللہ اگلی کسی سپیس میں اس پہ بات کریں گے. بڑا خوبصورت پوائنٹ، ماشاءاللہ. تالیاں آپ کے لیے راز بھائی.
ایک کیا کہتے ہیں اس کو کیمسٹری کی زبان عمل انگیز جس کو کہتے ہیں اردو میں انزائم ہوتا ہے، کیٹلسٹ ہوتا ہے، کیٹلسٹ یا انگیختہ، اردو میں انگیختہ بھی کہتے ہیں. انگیختہ بھی بندہ جو ہے نا مرد وہ تو صرف کیٹلسٹ ہے، باقی تو سارا کام ادھر ہوتا ہے. بچے کی پیدائش میں بھی کیٹلسٹ اس کے بعد سارا کچھ. ہاں دیکھ لیں آپ ذرا، آپ اس کو سوچنا ذرا. چلے پھر مختصر بات کی پھر کریں گے. اللہ حافظ، شکریہ. اچھا چلے پھر انشاءاللہ تعالیٰ کوئی اور اسپیس بنا لے، اس میں انشاءاللہ تعالیٰ گفتگو کو جاری رکھیں گے. آج کی اسپیس کا ویسے اتنا مزہ آیا ہے، انشاءاللہ آج بہت مزہ آیا آج کی اسپیس کا. بہت شکریہ سب کا. یہاں پہ ہمارا سیشن کمپلیٹ ہوتا ہے آج کا، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے ہر سیٹرڈے کو ایسے ہی سیشن رہے اور خوبصورت بات رہے. I enjoyed a lot. میں تھوڑا سا لیٹ ہوں، اس کے لیے معذرت سب سے. شکیل بھائی آپ دعا کیجئے اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ اختتام کی طرف بڑھتے ہیں. جی شکیل بھائی. ریکارڈ ہو رہی دعائیں مسجد. جی دعائیں مجلس پڑھ لیں. اللہم وبحمد اللہ استغفرک واتوب الیک. لك الحمد بالایمان ولك الحمد علينا من نعمك الظاهرة والباطنة. لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ونسألك فوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك يا رب العالمين. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين يا رب العالمين. رب الہ العالمین جتنے بھی بیمار ہیں الہ العالمین ان کو اپنی خصوصی فضل و کرم سے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے یا رب العالمین. الہ العالمین حاصل بھائی اور دیگر جو بیمار ہیں ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے یا رب العالمین. الہ العالمین ہم سب کو عافیت اور صحت والی ایمان والی زندگی عطا فرما دے یا رب العالمین. الہ العالمین ہم سب کی زندگی میں، مال و دولت میں، اعمال میں، افعال میں، اولاد میں الہ العالمین برکت عطا فرمایا رب العالمین. الہ العالمین ہمیں ایمان اور صحت کی زندگی عطا فرما. الہ العالمین ہم سب کو، ہمارے اولاد کو، اہل عیال عزیز و اقارب والدین کو عافیت عطا فرمایا رب العالمین. جن کے والدین دنیا سے چلے گئے الہ العالمین ان کے درجات بلند فرما دے یا رب العالمین جنت میں. الہ العالمین جن کے والدین وقید حیات ہیں انہیں صحت اور عافیت کی زندگی عطا فرمایا یا رب العالمین. الہ العالمین ہمارے سپیس کے بھائی امجد بھائی ہم سے بچھڑ کر آپ کی طرف چلے آئے. الہ العالمین ان کے ساتھ رحم والا معاملہ فرما، جنت میں ان کے درجات بلند فرما دے یا رب العالمین. الہ العالمین ہم جب تک دنیا میں رہے توحید اور سنت رسول پر استقامت عطا فرما. جب دنیا سے جا رہے ہو تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ ہماری زبان پر جاری ہو یا رب العالمین. الہ العالمین ہمیں توحید پر قائم رکھنا، توحید پر موت عطا کرنا یا رب العالمین. الہ العالمین ہمارے ملک کو، تمام مسلمانوں کو ہر قسم کی پریشانیوں، تنگیوں، فتنوں سے محفوظ فرمایا رب العالمین. ہمارے ملک کو داخلی اور خارجی انتشار سے محفوظ فرمایا رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. آمین آمین. اور ہمارے راز بھائی کو بی ایم جی بھائی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. دعائیں نہ دو یار، دعائیں نہ دے. صبح روٹی پانی چلن دو. ناشکیل بھائی نا بڑی مہربانی.
اس بیچارے کی بھی حالت اصل میں خراب ہے, فکر نہ کرو. جی سب کو اللہ حافظ, اللہ نے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اللہ حاصل صاحب آخری سینٹینس بولیے پھر اللہ حافظ. ناصر بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے تو میں یہ سمجھا تھا کہ شاید یہ اسپیس وہ کامیابی ہمیں نہ دے کہ جو ہم لوگ روزانہ آتی ہے, تو اس میں جو آج ماشاءاللہ بہت اچھا رسپانس آیا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ آج کی جو کل کی آیت پہلی آیت ہے وہ 246 نمبر ہوگی, اور پھر ہم لوگ 246 یاد رکھنا ہے کہ اگلے ہفتے میں پتہ چل جائے گا کہ لاسٹ آیت کون سی ہے, تو پھر ہم وہ لکھیں گے ٹاپک پر. اور دوسرا یہ ہے کہ جاتے جاتے سب لوگ ایک ایک منٹ تو بہت بڑی بات ہے, 30 سیکنڈ میں یہ بتا دیں کہ آج کی اسپیس ایسی اسپیس ہفتے بعد یا ہفتے کے دن ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. تو یہ سب آپ کی رائے پر قائم ہوگی آئندہ انشاءاللہ اسپیس کہ اگر ایسی ہونی چاہیے تو پھر ہم کیری آن کریں گے. جزاکم اللہ خیر. جی وارث بھائی. جی جزاک اللہ. یہ بالکل ہونی چاہیے جی, یہ میری تجویز تھی کہ جی ہر صورت ہونی چاہیے. جیسے انہوں نے پوچھا میں نے کہا چونکہ ہم 4-5 آدمی تو روز بولتے ہیں, میں نے کہا ہفتے کا دن ڈسکشن میں رکھیں اور ہر شخص کو موقع دیں تاکہ سارے کنٹریبیوٹ کریں, اور سب کا کنٹریبیوٹ کرنا ہی برکت ہے. تو یہ برکت ہے جناب, ہفتے کا دن جو ہم نے یہ شروع کیا ہے, اور اس کو جاری رکھیں. شکریہ. بس مچھلی کے شکار سے اجتناب کریں. جی شاہد بھائی پلیز. جی ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے کہ سب بہن بھائیوں کو بولنے کا موقع ملے گا جو ان کے ذہن میں کچھ سوالات ہیں. باقی دنوں میں ٹائم کی حد ہونے کی وجہ سے وہ نہیں کر سکتے, یا یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ شاید جو پڑھنے والے لوگ ہیں وہ کوئی بہت بڑے عالم ہیں, ان کے سامنے ہم کیسے بات کریں گے, جو کہ اصل میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو آپ سوال کر سکتے ہیں کسی بھی وقت جب بھی الاؤ کیا جائے. تو یہ دن جو ہے ماشاءاللہ اس میں سب لوگوں کو موقع بھی مل جائے گا, ہمت بھی انشاءاللہ سارے کر لیں گے. اور پھر یہ ہے کہ کچھ ایکسٹرا گفتگو جو ہلکی پھلکی ہے جیسے آج ماشاءاللہ بڑی خوبصورت ہو گئی, تو یہ بھی ساتھ ہم کر سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شکیل بھائی. جی اچھی بات ہے, ہونا چاہیے, لیکن اس میں ایک چیز ہے نا, آئندہ سے ہم جو ایسا کریں کہ سوالات جو ہے نا مختصر والے سوالات لے کر آئے. آج جیسے کہ آج اللہ تعالیٰ کی کو کس نے پیدا کیا, جو ملحدین کا سوال ہے, یہ ایک لامتناہی اور بے نتیجہ سوال ہوتا ہے نا, آخر میں بحث ختم نہیں ہوتی. چھوٹے موٹے روزمرہ کے مسائل بھی آ جاتے ہیں, ہمارے خواتین حضرات کے بھی آ جاتے ہیں, تو سوالات کا ان کو بھی موقع ملے گا تو بہتر رہے گا. ایک تجویز ہے فقط. جی شکریہ. جی ماریا بہن. جی ناصر بھائی بہت اچھی اسپیس ہوئی ہے, اور اس میں یہی ہے کہ ہم لوگ سارے کویشچن آپ کو پہلے سے بتا دیں جیسے پورے ہفتے میں لوگوں کو آتے ہیں, تو تاکہ باقی دوسری اسپیس کے اندر کوئی ڈسٹربنس نہ ہو. تو یہ بہت اچھا ہے. اس میں نیکسٹ ٹائم میری ایک سجیشن ہے کہ یہ جو عورت مارچ کے ذریعے بات شروع کی گئی تھی اس میں ہم بات کریں, اور مرد اور عورت دونوں کی جو اہمیت ہے اسلام میں اللہ تعالیٰ نے دی, اس کے لیے ہم ضرور بات کریں. اور بہت اچھی ایفرٹ آج اللہ حاصل نے بہت زبردست یہ کیا کہ ہم لوگ ایک ہلکی پھلکی گفتگو سے ایک دوسرے کو جاننے بھی لگیں گے, اور ایک دوسرے کو بہت ساری چیزیں ہم نے سیکھی بھی. شکریہ. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ ماریا بہن. اصل میں کسی بھی فورم کی کامیابی کا انحصار اس کے جو کوشچن ریزر ہوتے ہیں اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ سوال کتنا خوبصورت اور فروٹفل کرتے ہیں. جتنا آپ کا سوال خوبصورت ہوگا اور لرننگ والا ہوگا, آپ کے اطمینان قلب کے لیے اور دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند. ایسا سوال لائیں جس میں خوبصورتی ہو, فروٹفل ہو, جس میں حسن ہو, تو اس کے جواب دینے والے کو بھی تسلی ہو, اطمینان قلب ہو, اور پھر یہ فورم خوبصورتی سے چلتا ہے. بہت شکریہ. سوال کرنا ایک آرٹ ہے, اس کو سیکھیں. اچھا سوال کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کا صدقہ جاری رہے گا اس کو. بہت شکریہ. میری طرف سے یہی بات ہے, اور ونڈرفل اسپیس آئی انجوائے اٹ ا لاٹ. جی حاصل بھائی اور پھر شاہد بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے صرف شکیل بھائی نے جو دعا کی ہے راز بھائی اور دانش بھائی کے لیے, اس پہ تھوڑا تھا کہ یہ کہانی ہے نا,
اگر شکیل بھائی کی 2 بیوی ہوتی یا وہ جل کر بد دعا دیتے تو شاید میری سمجھ میں آ جاتی کہ یہ کیوں دے رہے ہیں، لیکن کیونکہ وہ ایک آدمی تھا گارڈن میں، وہ گھاس چن رہا تھا، ہمیشہ جب دیکھتا ہے گھاس چنتا تھا، تو اس سے جب اس نے پوچھا بھائی آپ گھاس کیوں پوچھتے ہیں، چنتے رہتے ہیں ہمیشہ، تو انہوں نے کہا مجھے میری 2 بیویاں ہیں، تو مجھے ایک جاتا ہوں تو وہ لڑتی ہے، تو دوسری جاتا ہوں تو وہ بھی لڑتی ہے، تو میں آ کے یہاں کے گھاس چننے لگ جاتا ہوں۔ تو یہ راز بھائی کے لیے یہ سزا مت تجویز ہے، جیسا ہے وہ خوش رہیں، جہاں ایک کے ساتھ رہیں تو خوش رہیں، بس یہ دعا کیجیے ایسی، تو بس جزاکم اللہ خیر، شاہد بھائی کو بولنا۔ جی شاہد بھائی۔ جی شکریہ اللہ حاصل بھائی اور ناصر بھائی۔ اچھا میں نا صرف یہ بات کہنا چاہتا تھا، میرے ذہن میں آ گئی کہ جو ہم نے آیات چنی ہوتی ہے نا یہ اس کے لیے ہفتہ وار جو یہ والی ہماری اسپیس ہے اس کے لیے، تو جو ہمارے بہن بھائی ریگولرلی آتے ہیں تو ان کے لیے خصوصی طور پر، اور جو مطلب ویسے کبھی کبھار آتے ہیں اسپیس میں، ان کے لیے یہ جو ہے نا عمومی طور پر کہ جو آیات ہم نے یہاں پر لکھی ہوئی ہیں، یہ میسج آپ کو پہلے مل جائے گا، تو اگر ان کا ترجمہ اس دن آپ پڑھ لیں اسپیس میں آنے سے پہلے، ایک دفعہ ان آیات کی تلاوت کر لیں اور ترجمہ پڑھ لیں، 20-25 آیات ہوں گی میکسیمم، تو اس میں یہ فائدہ ہوگا کہ پھر جب آپ اسپیس میں آئیں گے تو آپ کے ذہن میں ہو سکتا ہے کوئی سوالات، کیونکہ ہماری اسپیس اسپیسیفکلی انہی کے بارے میں ہوگی نا، تو وہ سوالات جو ہے نا وہ پھر ذہن میں اٹھیں گے، کوئی چیز جو ہے وہ مطلب ہمیں کلیئر جس طریقے سے ہو رہی ہے، اگر ہم اس میں سمجھتے ہیں کہ شاید میں صحیح طرح سے نہیں سمجھ پایا تو اس کو ہم ڈسکس کر سکتے ہیں، تو اس سے انشاءاللہ پھر ہمیں مزید بہت فائدہ پہنچے گا ان آیات کو سمجھنے کے لیے۔ جزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا ہمارا ٹائم ختم ہو گیا، جٹ بھائی آپ آئے، میں آپ کو مائک ریکویسٹ آپ کی ایکسیپٹ کی ہے لیکن وہ ہو نہیں رہی، تو انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ جڑیے ہمارے ساتھ دوبارہ 8:45 پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم ہمارا ٹائم ہے اسپیس کا، تو انشاءاللہ کوئی بات آپ کو پوچھنی ہے کل ہم آپ کو جواب بھی دیں گے، اگر